السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح کا رول ایز اے گورنر جنرل آف پاکستان، یعنی پاکستان کے گورنر جنرل کے طور پر ان کا کیا کردار رہا، کیا کیا رول رہا، یعنی کہ انہوں نے کیا کیا سٹیپس لیے، کیا کیا فیصلے لیے جو پاکستان کی جو نوزائیدہ اسٹیٹ تھی، ریاست تھی، یعنی موجود میں نیا پاکستان وجود میں آیا تھا، تو اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا سٹیپس لیے تھے۔ تو سب سے پہلا جو ان کی ایفرٹ ہے یا کوشش ہے وہ پاکستان کو انڈو ہونے سے بچانا ہے، یعنی کہ پاکستان کو ختم ہونے سے بچایا۔ جو کانگریس ہے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے، انہوں نے بھرپور کوشش کی، ان کی یہ خواہش تھی کہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے وہ پاکستان کے گورنر جنرل بھی بنے اور ہندوستان کے گورنر جنرل بھی، یعنی دونوں کے مشترکہ گورنر جنرل بنے۔ لیکن قائد اعظم کو ان کی اس پروپوزل میں ایل ول نظر آئی، یعنی کہ وہ انہوں نے اس میں ہی اسمیل ریٹ ان دیٹ پروپوزل، سو ہی وینٹ اگینسٹ دیٹ۔ کانگریس اور ماؤنٹ بیٹن کے اگینسٹ گئے، انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کو جو ہے اس کی کونسل کا اجلاس بلوایا، اور آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے اس کی جو کونسل ہے اس نے فوری طور پر قائد اعظم کو نامزد کیا، نومینیٹ کیا پاکستان کا گورنر جنرل۔ تو یہ ان کی پہلی جو ہے یہ سروس ہے پاکستان کو انڈو ہونے سے بچانے کی، یعنی اگر لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہیں وہ گورنر جنرل بن جاتے پاکستان کے بھی اور ہندوستان کے بھی، تو وہ ایسے فیصلے لیتے پارٹیشن سے ریلیٹڈ، یعنی تقسیم سے ریلیٹڈ انہوں نے ایسے فیصلے لینے تھے جو پاکستان کے اگینسٹ ہوتے، یعنی پاکستان کو کی جو انٹرسٹ ہیں اس کے اگینسٹ ہوتے۔ تو یہ پہلا کام ہے ان کا کہ انہوں نے اسٹرینتھن کیا پاکستان کی جو نیولی اسٹیبلشڈ اسٹیٹ تھی، ریاست تھی۔ اچھا، دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حکومتیں یعنی قائم کی، گورنمنٹ بنائی سینٹر میں بھی، اور جتنے بھی پروونسز تھے ان کے اندر حکومتیں قائم کی۔ جو سینٹر میں گورنمنٹ بنائی اس میں ہمارے جو پہلے پرائم منسٹر تھے وہ لیاقت علی خان تھے، اس کے علاوہ ان کی جو کابینہ ہے اس میں عبدالرب نشتر تھے، اس کے علاوہ آئی چندریگر تھے، اور بہت سارے نام تھے جنہوں نے سرو کیا پہلی پاکستان کی کیبنٹ کے اندر۔ تو حکومت بنائی تاکہ پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر طریقے کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ چلایا جا سکے۔ تو سینٹر میں اور پروونسز کے اندر جو حکومت انہوں نے قائم کی، فوری طور پر اسٹیبلش کی، وہ بھی ان کی ایک سروس ہے تاکہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ چلایا جا سکے۔ اچھا، دوسری جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور اہم ان کی سروس ہم دیکھتے ہیں وہ ہے انہوں نے ریفیوجیز کا جو ایشو ہے اس کو ٹیکل کیا، یعنی لاکھوں کی تعداد میں ریفیوجیز آ رہے تھے، یعنی ہندوستان سے مائیگریٹ کر کے پاکستان مہاجرین آ رہے تھے، تو ان کے لیے رہائش کا انتظام کرنا یا ان کے لیے خوراک کا انتظام کرنا یا ان کے لیے خیموں کا انتظام کرنا، تو یہ بہت بڑا کام تھا۔ تو اس میں انہوں نے اسپیشل انٹرسٹ لی، اور ہیڈ کوارٹر پہلے کراچی کو بنایا، پھر اس کے بعد جو ہے ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ لاہور میں شفٹ کر دیا گیا۔ تو ایک فنڈ بھی قائم کر دیا انہوں نے، قائد اعظم ریلیف فنڈ فار ریفیوجیز، یعنی ریفیوجیز کے لیے ایک فنڈ قائم کیا۔ اس میں جو مخیر حضرات تھے جن کے پاس پیسہ تھا، یعنی پاکستان کے وہ لوگ جن کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے اس میں پیسے جمع کروائے، تو اس فنڈ سے جو ہے وہ ان کی رہائش کا انتظام کیا گیا، یعنی خیمے خریدے گئے۔ اس کے علاوہ ان کے لیے چونکہ سردیاں قریب آ رہی تھیں ستمبر اکتوبر کے بعد، تو ان کے لیے کمبل خریدے گئے اور رضائیاں وغیرہ خریدی گئیں۔ تو اس طرح کر کے جو ریفیوجیز کا پرابلم تھا وہ بھی ٹیکل کیا بہتر انداز میں۔ اچھا، اس کے بعد جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کو ایکسیڈ کیا، یعنی پاکستان کے ساتھ ان کی ایکسیشن جو ہے الحاق کو یقینی بنایا۔ ہیزیٹیٹ کر رہی تھیں جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے میں، بہت ساری ریاستیں جو ہیں وہ ہیزیٹیٹ کر رہی تھیں۔ تو قائد اعظم نے پرسنلی ان کے جو راجے تھے ان کے ساتھ ملے اور انہیں یقین دلایا کہ ان کی جو انٹرسٹ ہیں، ان کے جو مفادات ہیں، ان کا بہتر تحفظ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کے ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان ان کی جو ساری تحفظات ہیں یا ان کی جو انٹرسٹ ہیں ان کا خیال رکھے گا۔ تو اس طرح تقریباً جو بڑی اہم ریاستیں تھیں وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوئیں۔ ان کے جو راجے ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو، جیسے سوات ہو گیا یا کلات ہو گیا، یا اس قسم کی جو دوسری ریاستیں تھیں وہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے جو ایک اور اہم سٹیپ لیا تھا وہ کرنسی سے ریلیٹڈ تھا، یعنی اکانومی سے ریلیٹڈ تھا۔
انہوں نے اپریل 1948 میں پاکستان کے کرنسی نوٹس جاری کروا دیے. اس کے علاوہ جولائی 1948 میں انہوں نے پاکستان کے لیے ایک الگ سے اسٹیٹ بینک کا انیگوریشن کی، یعنی افتتاح کیا. وہ ضروری سمجھتے تھے کہ پاکستان کے مفادات کو اگر تحفظ دینا ہے، یعنی معاشی جو مفادات ہیں پاکستان کے، اگر ان کو تحفظ دینا ہے تو الگ سے ایک اسٹیٹ بینک ہونا چاہیے. جو ریزرو بینک آف انڈیا تھا، جو اس وقت دونوں ممالک کی جو ضروریات کو پورا کر رہا تھا، وہ اس میں ہندو چھائے ہوئے تھے، یعنی ہندو میجورٹی میں تھے، اس بینک کے اندر جاب کرتے تھے. تو وہ ہندوستان کی جو انٹرسٹ تھیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، پاکستان کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا. تو یہ بھی ان کی ایک اہم سروس ہے پاکستان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اور ان کا رول ہے ایز اے گورنر جنرل آف پاکستان. اچھا، اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے انکریج کیا تھا بزنس ایکٹیویٹی کو. جتنے بھی اس وقت جو بزنس مین تھے ان کے ساتھ ملے، ان کو یقین دلایا کہ وہ یہاں پہ کاروبار کریں، انویسٹ کریں، تو پاکستان جو ہے، ریاست پاکستان ان کے مفادات کا تحفظ کرے گی. تو اس طرح انکریج کیا انہوں نے بزنس ایکٹیویٹی کو بھی پاکستان کے اندر. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو مائنورٹیز تھیں ان کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کیا. یعنی انہوں نے یقین دہانی کروائی جو مائنورٹیز تھی یہاں پہ کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا جو ہے وہ غیر امتیازی سلوک نہیں رکھا جائے گا. یعنی انہیں کاسٹ، کریڈ یا لینگویج کی بیس پہ کسی قسم کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا. یعنی ان کے ساتھ ایکویلٹی ہوگی. جو پاکستان کے مسلمانوں کو رائٹس حاصل ہوں گے وہی غیر مسلموں کو بھی حاصل ہوں گے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور اہم انہوں نے سٹیپ لیا گورنر جنرل کے طور پر. وہ پاکستان کو ممبرشپ دلوانا تھا UNO کی، یعنی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جو ہے اس کا ممبر بنایا پاکستان کو. 30 ستمبر 1947 کو انہوں نے اسپیشل یہاں سے ایک سفیر بھیجا جو UNO کے سیکرٹری جنرل سے ملا اور پاکستان کا میسج جو ہے وہ کنوے کیا، قائد اعظم کا میسج کنوے کیا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں امن چاہتا ہے. UNO کا جو چارٹر ہے اس پہ پاکستان بھی عمل پیرا ہونا چاہتا ہے. تو اس لیے پاکستان نے یہ دنیا کو ثابت کیا کہ ممبرشپ حاصل کر کے پاکستان بھی دنیا میں امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا. اچھا، جو ہمیں لاسٹ سٹیپ نظر آتا ہے گورنر جنرل کا، یعنی قائد اعظم کا، وہ ہے انہوں نے پاکستان کی فارن پالیسی کے پرنسپل سیٹ کیے. یعنی انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہوگی وہ فرینڈلی ہوگی. ہمارے جو جتنے بھی نیبر کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات قائم کریں گے. ہاں، انڈیا کے حوالے سے انہوں نے ایک بات ایڈ کر دی کہ اگر ہندوستان اپنی اس کمپلیکس سے نکل آئے کہ یہ وہ سپیریئر ہیں اور پاکستان جو ہے وہ انفیریئر ہے، تو اگر اس کمپلیکس سے نکل آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی پاکستان اچھے تعلقات قائم کرے گا. خاص طور پر انہوں نے حوالہ دیا مسلم ریاستوں کا کہ جتنی بھی مسلمان ریاستیں ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات قائم کیے جائیں گے. یعنی ہماری فارن پالیسی کا یہ ایک پرنسپل ہے کہ ہم جو ہے وہ مسلمان ریاستوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں گے. تو یہ چند ایک پوائنٹس ہیں قائد اعظم کے رول کے ایز اے گورنر جنرل پاکستان کے، یا انہوں نے وہ سٹیپس کون سے لیے کہ پاکستان کی یہ جو نیولی اسٹیبلشڈ اسٹیٹ تھی اس کو اسٹرینتھن کیا. امید کرتا ہوں آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ استفادہ کیا ہوگا.